تو یہ اتنے مزیدار کرس کراس پکوڑے آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہ والی ریسیپی کبھی بھی نہیں ٹرائی کی ہوگی. ٹرسٹ می یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے، بہت اچھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل. تو یہ اتنے زبردست قسم کے پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم اس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس آلو ہیں اور یہ میں نے ½ کلو آلو لے کے اس کو چھیلا اور چھیل لینے کے بعد اس کو میں نے کدوکش کیا. یہاں پر اس کو میں نے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا اور یہ تقریباً 2 سے 3 منٹ اس کو میں نے ابال لینا ہے، لیکن اس کی کرنچینس جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. آلووں کو ہم نے مکمل نہیں گلانا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب میں نے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین کرنا ہے، اسی پانی کے اندر نہیں چھوڑنا کیونکہ اس کو ہم نے پکانا یا گلانا نہیں ہے. سٹارچ اس کا نکل جانا چاہیے جو کہ اس کے کرنچینس کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ سارے کا سارا پانی میں نے نکال لیا ایک چھلنے پہ اور چمچ سے اس کو میں الٹ پلٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کی بھاپ نکل جائے. اس کو ٹھنڈا ہونے چھوڑ دیں. یہاں پر یہ آلو جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں. یہ 2 ٹیبل سپون مکس مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا. یہ جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی کہ اس میں کیا کچھ شامل ہے. اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کارن فلاور اور یہ میں نے تقریباً 3/4 کپ جو ہے وہ ڈالنا ہے. یہ 1 عدد انڈا اور نمک جو ہے وہ میں 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں. آپ لوگ ٹو ٹیسٹ ڈال دیجیے گا. تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس اپ کریں اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ پھر آپ چیک کریں کہ اس میں پکڑ ہے یا پھر نہیں. اگر اس میں پکڑ نہیں ہوگی، اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اس طرح سے بال بنا کے چیک کریں. اگر یہ پکڑ میں آ رہا ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں آ رہا تو کارن فلاور کی مقدار آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اس کے اندر میں نے 1-2 چمچ مزید ڈالا اور اب یہ پکڑ میں آ رہا ہے. اب آخری 2 انگریڈینٹ، 1 عدد چاپ پیاز کہ جس کو میں نے باریک باریک چاپ کیا ہے، مطلب فائن چاپ نہیں کیا، بس لچھوں میں اس کو کاٹا ہے. اور اسی طرح سے شملہ مرچ 1 عدد. پیاز درمیانے سائز کی تھی. اچھی طرح سے ان کو آپس میں مکس اپ کریں. پہلے سے ڈال کے پیاز کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ تو وہ پانی چھوڑ دے گی. کچھ میں فرائی کر چکی ہوں اور اب یہ کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے فرائی کر رہی ہوں. اس وقت تک اس کو ہم لوگوں نے چمچ نہیں لگانا جب تک کہ یہ نیچے سے ہلکے سے گولڈن نہ ہو جائیں یا تھوڑے سے فارم نہ ہو جائیں. اس وقت تک اس کے اندر ہم نے چمچ نہیں ڈالنا. اور اپنی کڑاہی کے گنجائش کے مطابق اس کے پکوڑے جو ہیں وہ ڈالیں، ایک کے اوپر دوسرا وہ نہ ڈالیں. سٹارچ کا نکل جانا جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے اس کو ابلتے پانی میں ڈالیں. یہ دیکھیں، جب یہ قدرے نیچے سے گولڈن ہو گئے تو اب میں اس کو پلٹ رہی ہوں اور میں اس کے دونوں اطراف سے لائٹ گولڈن کلر اس کے آنے کا انتظار کروں گی. اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے. یہ دیکھیں، ہلکے ہلکے لائٹ ان ویٹ اور یہ آئل بالکل بھی ابزارب نہیں کرتے اور بہت زیادہ یہ کرسپی ہوتے ہیں. اندازہ ہو رہا ہوگا آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے. یہ دیکھیں، اور اب میں اس کو نکال رہی ہوں کیونکہ یہ مکمل طور پہ گولڈن کلر اس پہ آ چکا ہے. یہ پک چکے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو ہے، ریسپی ہے، پسند آئی ہوگی. پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں. چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں. یہ ایک آخری بیچ میں نے ڈال دیا اور اب میں اس کی پلیٹنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گی. یہ دیکھیں،
زبردست قسم کے یہ پکوڑے فلیور میں بھی، ٹیکسچر میں بھی، ہر لحاظ سے بہترین ریسیپی ہے۔ ضرور اس کو اس رمضان اپنے گھروں میں ٹرائی کریں۔ آپ ایک مرتبہ اس کو ٹرائی کرو گے اور پھر اس کو بار بار بناؤ گے، یہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کا جو مکس ہے وہ پکڑ میں آ جائے آپ کے، تو اتنا آپ لوگوں نے کارن فلاور جو ہے وہ ڈالنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔